شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ طبرستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہ بہت ہی ظالم اور بدکار تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر روز ایک حسین و جمیل لڑکی منگواتا، اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو بہت ہی زیادہ انعامات دے کر رخصت کر دیتا۔ اس شہر میں ایک گھر میں ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہتی تھی جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھیں۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میرے لیے آج شریف خاندان سے کوئی لڑکی لے آؤ۔ اس کے سپاہی اس بڑھیا کے گھر گئے اور بڑھیا کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آج آپ کے گھر کو اپنی خدمت کرنے کے لیے چنا ہے۔ سپاہیوں کی بات سن کر بڑھیا بہت رونے لگی۔ اس شہر میں ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رہتا تھا جس کا نام حضرت شیخ ابو قصاب تھا۔ بڑھیا نے جب بادشاہ کے سپاہیوں سے یہ خبر سنی تو وہ بھاگتی ہوئی شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بڑھیا نے شیخ ابو قصاب سعید رحمت اللہ علیہ کو روتے ہوئے عرض کی، شیخ صاحب میری دستگیری کریں، بادشاہ کے سپاہی میرے گھر میں آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آج رات بادشاہ نے میری بیٹی کو گھر بلایا ہے تاکہ وہ میری بیٹی کے ساتھ زناکاری کر کے اس کو انعامات سے نوازے۔ میں بادشاہ کی یہ منحوس بات سن کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے اس بلا کو دور کر دے۔ چند لمحے کے لیے شیخ صاحب خاموش رہے، پھر شیخ ابو قصاب نے اس بڑھیا کو فرمایا، اے بڑھیا، زندوں میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تیری فریاد کو پورا کر سکے۔ تو فلاں قبرستان میں چلی جا، تجھ کو وہاں فلاں حلیے کا شخص ملے گا جو تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ اس کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ مصیبت ٹال دے گا۔ بڑھیا شیخ صاحب کے کہنے پر اس قبرستان میں پہنچ گئی۔ وہاں بڑھیا کو ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا نوجوان ملا جس کے جسم و لباس سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سلام کیا تو نوجوان نے بی بی کے سلام کا جواب دیا اور بڑھیا سے قبرستان آنے کا سبب دریافت کیا۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سارا قصہ بتا دیا۔ نوجوان نے بڑھیا کی بات بڑی تسلی سے سن کر بڑھیا کو کہا کہ تو شیخ ابو سعید کے پاس جا کر دعا کا کہہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا کہ یہ بھی عجیب قصہ ہے کہ زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردوں میں رہنے والا مجھے زندہ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دستگیری کوئی نہیں کرے گا، میں اب کہاں جاؤں؟ اس نوجوان نے کہا، اے بی بی، تو شیخ ابو سعید کے پاس جا، وہاں سے ہی تیرے لیے دعا ہوگی جو کہ تجھ سے تیرے اوپر کی مصیبت کو ٹال دے گی۔ بوڑھی عورت پھر شیخ ابو سعید کے پاس حاضر ہوئی۔ شیخ ابو سعید نے بڑھیا سے سارا قصہ سن کر اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ شیخ صاحب کا جسم پسینے سے تر ہو گیا، ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور نیچے زمین پر گر گئے۔ عین اسی وقت شہر میں شور مچ گیا کہ بادشاہ فلاں شہر کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی نیت سے اپنے محل سے نکلا تھا کہ راستے میں ان کا گھوڑا کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ گھوڑے کے ٹکرانے سے بادشاہ سلامت گھوڑے سے نیچے گر کر مر گیا ہے۔ شیخ کی دعا سے شہر والوں سے یہ بلا دور ہو گئی۔ پھر یہ بات عام لوگوں میں پھیل گئی کہ شیخ صاحب نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے شہر والوں سے یہ بلا ٹل گئی ہے۔ تو لوگوں نے شیخ صاحب سے دریافت کیا کہ شیخ صاحب، آپ نے بڑھیا کو قبرستان کیوں بھیجا تھا؟ پہلے ہی دعا کیوں نہیں کی تھی؟ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری دعا سے کوئی ہلاک ہو جائے۔
یہی وجہ تھی کہ میں نے بوڑھی عورت کو حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کو کہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بڑھیا کو پھر سے میرے پاس واپس بھیج دیا کہ ایسے بدبخت اور بدکار انسان کے لیے بد دعا کرنا گناہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ ایک دن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد شہر کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ ایک خوبصورت جوڑا اکٹھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک بوتل تھی۔ حضرت صاحب کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ لڑکا اور لڑکی رات اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ رات ہو تو ہم زنا کاری کریں۔ جو بوتل ان کے پاس ہے اس میں شراب ہوگی۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے بایزید بسطامی اس حسین و جمیل لڑکے اور لڑکی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بابا جی، ہم دونوں رشتے میں بہن بھائی ہیں، ہم روزہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے روزہ کھولنے کے لیے اس بوتل میں آب زمزم رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صاحب ہم سید خاندان سے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی شیخ صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ ان کو اپنے گھر لے گئے، ان کی خوب خدمت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی سے نفرت کرنے کی وجہ ہمیں بدگمانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان سے دریافت کر لیں کہ آپ اس کام کو کیوں سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک بار خود بھی وجہ پوچھ لیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے۔ کسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا، وہ 3 بھائی تھے۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ مجھے والد محترم کی خدمت کرنے دو، تم ابا جان کی ساری جائیداد دولت رکھ لینا۔ چنانچہ دوسرے دونوں بھائی اس بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ جب تک اس کے باپ کی زندگی رہی وہ اپنے ابا جان کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن باپ کی خدمت کرنے والا شخص سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو غیب سے آواز سنائی دی، فلاں مقام پر جا، وہاں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے ایک اشرفی لے آ۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس اشرفی میں میرے لیے برکت ہوگی۔ اس کو آواز آئی کہ نہیں، تو اس نے وہ اشرفی حاصل نہ کی۔ دوسری رات پھر اس کو وہی خواب آیا کہ فلاں جگہ جا کر 10 اشرفیاں لے لو۔ اس نوجوان نے غیب کی آواز کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس میں میرے لیے خیر و برکت ہوگی۔ اس کو جواب یہ آیا کہ اس میں تمہارے لیے خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اس نے وہ بھی 10 اشرفیاں وہاں سے لانے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسری رات وہ سویا ہوا تھا کہ کسی نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ جا، وہاں سے ایک اشرفی اٹھا کے لا، اس میں تیرے لیے بہت ہی خیر و برکت ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص اس مقام سے ایک اشرفی اٹھا کر لے آیا۔ اس نے اس اشرفی کی ایک مچھلی خریدی۔ جب اس نے اس مچھلی کو ذبح کیا تو مچھلی کے پیٹ سے 2 قیمتی ہیرے ملے۔ وہ ہیرے اس شخص نے 60,000 میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ پھر اس نوجوان نے خواب دیکھا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ تو نے دنیا میں اپنے باپ کی خدمت صاف نیت اور خلوص دل سے سر انجام دی ہے، تو نے دنیا کے مال و دولت کی لالچ نہیں کی، یہ صلہ تجھ کو دنیا میں ہی دیا گیا ہے۔ تجھ کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔